ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی بات پر بات ٹہری تھی، تو آج اس کے بعد کا ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو پیاری بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور یہ جنگ بدر سے کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں جو باغی تحریک کی شروعات ہوئی تھی، وہ کچھ میں نے اس وقت بتایا تھا۔ چند باتیں میں نے رکھ لیے تھے، چند عناصر جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیریڈ میں ہوئے تھے، ان کا ذکر یہاں کروں گی تاکہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوزیشن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا اس وقت کے حالات کا پکچر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو اگر ہم یہ تمام باتوں کا حالانکہ 8 یا 10 الگ الگ گروپس، بغاوت کے گروپس بنے تھے، اور ان کے جو عناصر تھے وہ ان کا ذکر ہم کر لیں گے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا عنصر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیریڈ میں فتنوں کا جو باغی جو گروپس بنے تھے، اس کا پہلا انارکسٹ، جو خلافت راشدہ سے مطمئن نہیں تھے اور نہ کسی کے مطیع ہونا چاہتے تھے، وہ کسی کے انڈر رہنا نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو مسلم فوجوں کے ساتھ جاتے اور وہیں رک جاتے اور غیر مسلم علاقوں میں لوٹ مار کرتے۔ نیت مسلمانوں کے فیور میں جا کر جنگ کرنا نہیں ہوتی تھی، بس ان کے ساتھ مل کر چلے جاتے اور وہاں ٹہر جاتے اور ٹہر کر وہاں غیر مسلم علاقوں میں لوٹ مار کرتے۔ ان میں بصرہ کے باغیوں کا لیڈر حکیم بن جبلہ بہت فیمس، بہت نوٹڈ تھا، ممتاز تھا۔ اس کو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کوفے کے گورنر تھے، جلا وطن بھی کیا تھا۔ دوسرا عنصر لالچ میں باغیوں کے ساتھ شامل ہونے والوں کا تھا، کیونکہ اس دور میں اسلامی حکومت کابل سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی اور کروڑوں کی آمدنی پر باغیوں کو من مانی کنٹرول چاہیے تھا۔ کوفہ کے زیادہ تر باغی اسی فکر سے متعلق تھے کہ کسی طرح وہ دولت ہمیں مل جائے۔ مالک اشتر نخی جو باغیوں کا سرغنہ تھا، جو باغیوں کا لیڈر تھا، اسی گروہ سے تھا۔ باغیوں کے کیسے کیسے سوچ تھی، کیسے کیسے پلاننگز تھے اور کتنے برانچز ہیں، آپ دیکھتے جائیے۔ تیسرا عنصر ان متقیوں کا تھا جو ایک قسم کے مذہبی تکبر کا شکار تھے، ہولیر دین دو کے مصداق تھا۔ یہ نہایت اعلیٰ قسم کے عبادت گزار تھے، لیکن اپنے سوا سب کو گمراہ اور سب کو کافر سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ سابقون الاولون، جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کو بھی انہوں نے گمراہوں میں شامل کر کے، کافروں میں شامل کر کے نعوذ باللہ ان کے خلاف جدوجہد کی۔ یہ فرقہ پہلے باغی گروہ میں تھا، پھر ان سے الگ ہو کر ایک الگ گروہ بن گیا اور خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ چوتھا عنصر یہودیوں کا تھا، جن کو ہجرت رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آزادی اور بھائی چارگی دی گئی تھی، یعنی مدینے میں جاتے ہی جو میثاق ہوا تھا، جو عہد ہوا تھا، لیکن مدینے ان کی سازشوں سے کبھی معمون نہیں رہا۔ یعنی آئے دن، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا، اس کے باوجود آئے دن کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی فتنہ ان یہودیوں سے ہوتا رہا۔ خیبر کی جنگ کے بعد یہ مطیع ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں آ گئے۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا، میں نے خلافت صدیقی میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اندر اندر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا کام کرتے رہے۔ اسلام تو قبول کر لیا، سامنے مطیع ہونے کا ناٹک تو کر لیا، لیکن اندر اندر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا کام کرتے رہے۔ عبداللہ ابن سبا انہی میں سے تھا۔ پانچواں عنصر ان نوجوانوں کا تھا جو حکومت میں خاطر خواہ اپنی پسند کا عہدہ نہ ملنے پر ناراض ہوئے۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد اور حضرت حذیفہ بن یمان کا بیٹا محمد کے نام اور تفصیل میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے۔ وہ اہل نہ ہونے کے سبب
یعنی وہ اس کے قابل نہیں تھے، تو اس کے سبب عہدہ نہیں ملا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایجپٹ بھیج دیا، مصر بھیج دیا، تاکہ گورنر کے ساتھ رہ کر تجربہ حاصل کریں۔ لیکن انہوں نے سرکشی کی اور باغی تحریک کا ایک حصہ بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار الزامات لگائے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیریڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا سکس عنصر ان لوگوں کا تھا جن کے کئی قریبی رشتہ دار کو کسی جرم کے بدلے میں حکومت نے سزا دی تھی، یعنی یہ چھٹا گروپ ان لوگوں کا تھا جن کے کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار کو کسی نہ کسی جرم کے بدلے میں حکومت نے سزا دی تھی۔ کس میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیریڈ میں۔ ان میں بھی خاص طور پر وہ لوگ تھے جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا وطن یا قید کی سزا دی تھی۔ ان میں کعب بن ذی الجسکا، مالک بن عبداللہ اور زابی بن حارث کے نام طبرہ نے بیان کیے ہیں، ایک حدیث کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی زابی بن حارث کا بیٹا عمیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھا۔ ساتواں عنصر ان سادہ لوح لوگوں کا تھا جو باغیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ ان میں تو متعدد یعنی بہت سے باغیوں کے ساتھ مدینے تک آ بھی گئے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر واپس چلے گئے۔ آٹھواں عنصر غیر حجازی قبائل کا تھا جو انصار اور مہاجرین کے اقتدار سے حسد کرتے تھے۔ وہ حجاز سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن نبی اللہ رب العالمین نے جو انصار کو اور جو مہاجرین کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جو بلند مرتبہ عطا کیا، اس سے وہ حسد کرتے تھے۔ یہ محض قبائلی تعصب تھا، ہم نہ نہیں ملا ان کو ملا نا، تو قبیلے میں جو تعصب ہوتا ہے وہ تھا۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ ان لوگوں کو بغاوت پر ابھارنے میں حسد کا بنیادی کردار تھا۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ اب ہم چلتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف، پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے آخری چند سالوں میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی منافقت کے پردے میں کلمہ پڑھ کر آیا، اور کس طرح معصوم پبلک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کی محبت کا جھانسا دے کر بے دردی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ حالانکہ ہزاروں میل پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، تمام ممالک کے گورنرز وفادار تھے، تمام صحابہ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ خاندان بنو امیہ قبیلے سے تھے، اور ابن سبا نے ہاشم اور امیہ کے درمیان کے اختلافات کو ہوا دے کر مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیا، آپس میں تقسیم کر دیا۔ اس نے آتے ہی کہنے لگا خلافت کا حق صرف اور صرف بنو ہاشم کو ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق انہی کے خاندان کو پہنچنا ہے۔ اور پہلے کے 3 خلفاء نے اس حق کو پامال کر کے اپنی خلافت کی، انہوں نے خلافت کی، تو گویا وہ نعوذ باللہ غاصب ہیں، یعنی غضب حق مارنے والے ہیں۔ لہذا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اور صرف علی کو ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کا حق پہنچتا ہے۔ اس طرح وہ معصوم پبلک کا دماغ برین واش کرنے لگا، بھڑکانے لگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اور صرف حضرت علی کو ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کا حق پہنچتا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اہل بیت میں سے تھے نا۔ یہی سے شیعہ سنی کے 2 گروہ بنے، جو معصوم انجان مسلمان ابن سبا کی ڈالی ہوئی جال میں پھنستے چلے گئے، اور اس بات پر کنونس ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کا ہی حق بنتا ہے۔ وہ شیعہ گروپ بن گیا۔ صحابہ اکرام اس کے فتنے کو، اس کی چال کو سمجھ گئے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التجا کی تھی کہ آپ اجازت دیجئے، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، ہم مدینے میں ہی تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات پر ہونے والی تنقیدیں اور دشمنی، جو کہ ذاتی دشمنی تھی، خلیفہ عثمان کے خلاف نہیں تھی نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بھی یہ طے کر لیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ پڑھنے والے پر نہ خود ہاتھ اٹھائیں گے، نہ کسی کو ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی، چونکہ یہ میرے پر ذاتی دشمنی ہے تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں، یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ میرے دشمن ہی اگر وہ میری جان لے لیں تو قصاص تم لے لینا، اگر وہ میری جان لے لیں تو بدلے میں تم انہیں قتل کر سکتے ہو۔ ایسے ہی کلمہ گو جو کلمہ پڑھتے ہیں ان مسلمانوں کو قتل کرنے کا میں تمہیں حکم نہیں دوں گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا ان سے بدلہ تب تم لے سکتے ہو، میرے جیتے جی نہیں۔ اس طرح پورے عالم اسلام کو بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر کس طرح پچھواڑے سے آ کر کس طرح تکلیف دے کر شہید کیا، یہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات میں آپ نے سنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پر مظلوم شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے خطروں کے نشان آج بھی موجود ہیں تاشقند کے میوزیم میں۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی خلیفہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری 35 ہجری بروز جمعہ ہوئی۔ اس کے بعد لوگ الجھن میں رہے کہ کیا ہوگا۔ میں نے صحابہ اکرام کے تاثرات بھی پچھلے ویک آپ کے سامنے رکھے تھے۔ 3 دن تک خلافت کا مسند خالی رہا۔ مسجد نبوی میں غانخی جو مصر کی باغی پارٹی کا لیڈر تھا وہ امامت کر رہا تھا۔ دار رسول مدینہ منورہ پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، گلی کوچوں میں شور قیامت برپا تھا۔ بہت سارے بزرگان امت مدینے میں موجود نہیں تھے۔ سیاسی حالات پر غلبہ انہی سبائی اور بدخماش گندے فرقے کے منافقوں کو حاصل ہو گیا تھا جنہوں نے محاصرہ اور قتل میں حصہ لیا تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کرنے میں اور پھر ان کو قتل کرنے میں حصہ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقبول شخصیت، فیمس پرسنالٹی اور کوئی نہیں تھی۔ فضائل اور کثرت رائے بڑی حد تک حضرت علی کو حاصل ہو گئی۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور خلافت قبول کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اصرار کیا اور حضرت علی نے بھی ایسے نازک حالات کو دیکھ کر کہ کوئی خلافت لینے کو تیار ہی نہیں ہے تو اور آپ سے بار بار رجوع کیا جا رہا ہے، تمام اہل مدینہ کی رائے معلوم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم نازک دور میں خلافت کا بار گراں بوجھ اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پر چڑھے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو لایا گیا اور ان سے بیعت کرنے کو کہا گیا۔ انہوں نے کہا اور لوگ کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا، میری طرف سے مخالفت کا اندیشہ نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی کہا۔ اس پر بیعت کے لیے اصرار کرنے والوں نے کہا کون بیعت پر اصرار کرنے والے تھے؟ بیعت پر اصرار کون کر رہے تھے؟ وہی سبائی کے عبداللہ ابن سبا کے ساتھی جو سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی حق پہنچتا ہے، اور اس طرح انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جب حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس طرح کی بات کی کہ ہم کوئی مخالفت نہیں کریں گے، پہلے دوسروں سے لے لو ہم بھی کر دیں گے، تو یہ سبائی فرقے کے لوگوں نے کہا ضامن لاؤ، گارنٹی لاؤ، آپ یہ نہیں کرتے بعد میں کر لیتی، گارنٹی لاؤ۔ انہوں نے کہا میں ضامن نہیں لاؤں گا۔ اس پر ایک سبائی کو غصہ آ گیا، ان کی گردن اڑا دو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھڑک کر فرمایا یہ کیا جہالت ہے، میں ضامن ہوں، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر کا میں ضامن ہوں۔ اس کے بعد بیعت عام ہو گئی۔ کچھ مزید اعلی قدر صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی، مثلا حضرت حسان بن ثابت جو انصار سے تھے، کعب بن مالک، ابو سعید خدری، نعمان بن بشیر، عبداللہ ابن سلام، اسامہ بن زید، مغیرہ بن شعبہ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ اس خیال سے کہ بیعت نہ کرنی پڑے مدینے سے شام چلے گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور مظلوم خلیفہ عثمان کے خون آلود خمیس لے کر سیریا پہنچ گئے۔ یہ دونوں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ کی
کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلود خمیس جامع مسجد دمشق کے ممبر پر رکھ دیے گئے، جن کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کا غم سے برا حال تھا، وہ خصمیں کھا کھا کر بدلہ لینے کا عزم کرتے تھے۔ پھوٹ پڑ گئی پیری بہنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور ایک مختصر مگر بہت ہی بہترین فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، جس میں باہمی حقوق کی تشریح کی، ایک دوسرے کا آپس میں کیا حق بنتا ہے اس کے تعلق سے کھول کر بات بیان کی، تخریبی کارروائیاں کرنے سے رکنے کی، اجتناب کرنے کی تلقین کی، لوگوں کو ان کے دینی اخلاق اور سیاسی فرائض یاد دلائے، پھر خدا ترسی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا، جو بھی ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، اس کے نتیجے میں جزا یا سزا کی صورت میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد بہت سارے صاحب اثر حضرات بھی اس تقریب میں پہنچ گئے جنہوں نے اب تک بیعت سے اجتناب کیا تھا، بیعت سے اگنور کیے تھے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر کے بعد وہ بھی آئے، اور تو حضرت علی نے ان صاحب اثر حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ بیعت میں آ جائیں، امت کو اور مجھے بھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اور حضرت علی نے جب یہ عہد کیا کہ میں کتاب و سنت پر عمل کروں گا اور شریعت کے حدود نافذ کروں گا، تو ان میں سے اکثر حضرات نے بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے بعد اپنے مکان تشریف لائے تو کچھ دیر بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان کے پاس آ کر کہا، آپ قاتلین عثمان سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور ان سے قصاص لینے کی فکر کریں۔ تو حضرت یعنی یہ صحابہ اکرام بیعت سے اگنور اس لیے کر رہے تھے کہ وہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلے کے تعلق سے حضرت علی سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اس بات کو جانتا ہوں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہی لوگ حالات پر غلبہ پائے ہوئے ہیں، چاروں طرف وہی لوگ ہیں، حالانکہ وہ مجھے کھڑا کیے ہیں لیکن پاور میں کون ہے؟ وہی لوگ تو ہے نا۔ تو یہ ایسی صورت میں ہم قصاص کس طرح لے سکتے ہیں؟ میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ ان لوگوں نے انتہائی برا کام کیا ہے، جو لائق گرفت ہے، پکڑنے والی بات ہے، ان کو بدلہ لینا ہے، ان سے بدلہ دینا ہے، مگر اطمینان اور سکون ہو جانے دو، اس وقت تک مجھے مہلت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کا بدلہ لینے کے فیور میں ہی تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ تھوڑا سا امن و سکون کے حد تک مہلت چاہ رہے تھے۔ پیاری بہنوں، یہ حضرات واپس گئے، لیکن اب مختلف خیالات دلوں میں پرورش پانے لگے۔ بنو امیہ کے لوگ اور بعض صحابہ اکرام مدینے سے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے نا، تو انہوں بنی ہاشم سے تھے، تو یہاں قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی پیاری بہنوں، اور بنو امیہ کے لوگ اور بعض صحابہ اکرام مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ قریش کے جو لوگ باقی رہ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینے میں روک لیا۔ بنو امیہ ان سے بددل ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر خلافت ان کے پاس رہی تو یہ بنی امیہ پر ضرور سختی کریں گے۔ غلط خیال، غلط فہمیاں آنے لگے۔ یہ تمام فتنی سوچ عام لوگوں میں ابن سبا کی طرف سے ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا، بنو امیہ اور بنو ہاشمی کے درمیان جو پرانی بہت پہلے جاہلیت کے دور میں بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چشمک تھی، یعنی چکپک چلتا تھا، تو اسلام نے اسے کسی حد تک دبا دیا تھا، لیکن ابن سبا نے آ کر ایسی چنگاری، ایسی ہوا دی کہ پھر سے یہ ذہنوں میں ابھرنے لگی۔ گورنروں کی معزولی، یعنی گورنروں کو کام سے نکال دینا۔ خلیفہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام گورنروں کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے تھے معزول کر دینے کا ارادہ کیا۔ غالباً آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ گورنرز اس قابل نہیں کہ ایک دن کے لیے بھی اہم ذمہ داری ان کے پاس رہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 افراد کو مختلف صوبوں میں گورنری کے پروانے دے کر روانہ فرمایا۔ ایک سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیریا کی گورنری کے لیے فرمان دے کر بھیجا گیا، جہاں امیر معاویہ تھے۔ جب وہ مقام تبوک میں پہنچے تو شامی سواروں کا ایک گروپ ان کے سامنے آیا اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں امیر المومنین کی طرف سے سیریا کا گورنر مقرر ہوا ہوں۔ سواروں نے کہا، اگر آپ کو یہ پوسٹ حضرت عثمان کا لکھا ہوا ہے تو خوشی سے تشریف لائیے، ورنہ واپس لوٹ جائیے، کیونکہ ہم حضرت علی کے حکم کو جائز نہیں سمجھتے۔ اگر یہ
یہ حکم عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا تو آپ خوشی خوشی آئیے، اگر علی نے دیا ہے تو ہم علی کے کسی بھی حکم کو جائز نہیں سمجھتے۔ سہل بن حنیف واپس چلے آئے۔ خیس بن سعد کو مصر روانہ کیا گیا، عمر بن عاص کی جگہ، رضی اللہ عنہ کی جگہ۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں کے 3 گروہ بن گئے، کچھ لوگ علی کے فیور میں اور کچھ مخالفت پر آمادہ تھے۔ جو فیور میں بنے انہوں نے اعلان کر دیا کہ امیر المومنین ہمارے بھائیوں سے یعنی عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہ لیں، اس شرط پر ہم تمہاری طرفداری کریں گے، یعنی عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیتے کر کو وعدہ کرے حضرت علی تو ہم حضرت علی کی بات مانیں گے۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ خلیفہ نے قاتلوں اور مجرموں کو چھوڑ رکھا ہے۔ تیسرا گروہ خاموش اور ایک دم امپارشل، غیر جانبدار تھا، کسی کی طرف بھی نہیں تھا۔ عثمان بن حنیف کو بصرہ کا والی بنایا گیا، گورنر بنایا گیا تھا۔ وہاں کے عہد عثمانی کے گورنر تھے عبداللہ بن عامر جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عثمان بن حنیف کو بھی بصرہ میں 3 جماعتوں سے سابقہ پڑا۔ عمارہ کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، انہیں کوفہ جا کر چارج لینا تھا۔ انہیں راستے میں زحالہ کے مقام پر طلحہ بن خویلد اسدی مل گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر پا کر ان کے خون کا بدلہ لینے مدینہ آ رہے تھے۔ انہوں نے عمارہ سے کہا بلا حیل و حجت کیے واپس لوٹ جاؤ ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے۔ تمام اسلامی صوبوں میں خاص کر جو کیپٹل سٹیز تھے، صدر مقامات تھے، وہاں اضطراب پھوٹ پڑا۔ حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر اور بنو امیہ کے رئیس اعظم سردار تھے، حضرت علی کی خلافت پر رضامند نہیں تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت علی نے قصاص لیا، نہ بلوائیوں کی گرفتاریاں کی، یعنی سبائی فرقے کو قید بھی نہیں کیا، اور سبائی فرقے کے لوگوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا اس کا خون کا بدلہ خون سے لیا بھی نہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی شکایت تھی، بلکہ یہ سبائی بلوائی ان کے لشکر میں موجود تھی۔ انہوں نے ہی حضرت علی کو پرزور سے ووٹنگ کے ذریعے کھڑا کیا تھا نا، تو ان کے لشکر میں موجود ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کی معزولی کا حکم پہنچا تو اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس خلافت کا قیام میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے امیر معاویہ کو بھی نکال کر اپنے گورنر کو بھیجا تھا نا، جسے راستے میں سے سہل بن حنیف کو جو واپس آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبرہ جہنمی کو حضرت امیر معاویہ سے بیعت لینے کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر قتل عثمانی کے 2 مہینے گزرنے کے بعد امیر معاویہ نے ایک ایسا خط جس کے سرنامے پر لکھا تھا از معاویہ بعلی، یعنی معاویہ کی طرف سے علی کے لیے، اور سب سے نیچے ان کی مہر لگی ہوئی تھی، یہ ایک آدمی کے ہاتھ امیر المومنین کے پاس روانہ فرمایا جو قبیلہ ابس سے تھا، اور وہ ابسی مدینے میں داخل ہوا۔ امیر معاویہ نے اس شخص کو تاکید کی تھی کہ خط کھلا پکڑ کر لے جانا تاکہ جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، یعنی بند لفافے میں نہیں، ہر کوئی پڑھے، لے کر جانا۔ خیر، ربیع الاول کی پہلی تاریخ 26 ہجری کو ابسی مدینے میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اس خط کو دیکھا اور پھر وہ حضرت علی کو پہنچا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس میں تو کچھ لکھا بھی نہیں ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جامع مسجد دمشق کے ممبر پر خلیفہ مظلوم حضرت عثمان کا خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی بے زبانی کے باوجود قصاص اور عدل و انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسی لیے خالی خط بھیجا تھا امیر معاویہ نے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لو، اور پھر ان سے عدل و انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے سامنے 60,000 آدمی بیٹھے ماتم کر رہے ہیں۔ کس کے سامنے؟ وہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور وہ حضرت عثمان کے خون آلود خمیس کے سامنے۔ وہ لوگ جب تک خون کا بدلہ نہ لیا جائے ہرگز خاموش نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ انہوں نے کہا آپ سے، اس لیے کہ آپ اگر قتل میں شریک نہیں بھی تھے تو قاتلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ قاتلوں کی حمایت کرنے، انہیں اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے اور عہدے دینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت علی امت میں اختلاف کو برا سمجھتے تھے، لیکن حالات اور سبائیوں کے شدید دباؤ کی وجہ سے اپنی طبیعت کے خلاف حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کے خلاف
جنگ کی تیاری کرنی پڑی. پیاری بہنوں اتنا مجبور کر دیا گیا تھا حضرت علی کو. اکیلے تھے کیا کرتے بھلا. پوری پوری فوج سبائیوں کی تھی, پوری میجارٹی سبائیوں کی تھی, اور وہ جس طرح مجبور کر رہے تھے اسی طرح حضرت علی کو کرنا تھا, صرف مسلمانوں کو بچانے کے لیے. اب یہاں سے ذرا غور سے سنیے گا. امیر معاویہ نے حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا. وہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے تھے, بنو امیہ سے تھے. کون؟ امیر معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوراہے پر لٹکایا جائے. یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی. حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے. حضرت امیر معاویہ خلافت کے خواہش مند نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ گورنری سے خلیفہ بننے کے خواہش مند نہیں تھے. پیاری بہنوں, وہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے امیہ سے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو, ہمارے تیسرے خلیفہ کو جس بے دردی سے مارا گیا, جنہوں نے مارا ہے ان سے بدلہ لینا ہے. بس یہ ڈیمانڈ تھی ان کی. قصاص لیا جائے یہ ان کی, اور قصاص لینا چاہیے یہ ان کی سوچ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ مدینے میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے, جو گروپ ہے, وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ کر لٹکانا شروع کر دیا تو مدینے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی. اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا. حضرت علی بھی اپنی جگہ درست ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی جگہ درست ہیں. آپ سوچ کر دیکھیے, حضرت عثمان حق پر ہی, معاف کرنا, حضرت امیر معاویہ بھی اپنی جگہ درست تھی, ان کی سوچ درست ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی اپنی جگہ ایک دم صحیح اور درست ہے. سوچ کر دیکھیے, حضرت عثمان کا بدلہ چاہتے ہیں امیر معاویہ, اور حضرت علی صرف وقت چاہ رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا میرا غالب ہو جاؤ, تھوڑا سا میں ان کو کنٹرول میں لے لوں, پھر اس کے بعد بدلا لوں گا. لیکن ان کے اندر صبر نہیں ہے, اور غلط فہمیاں ابن سبا کے لوگ چاروں طرف سے, دونوں کو پھیلا رہے ہیں. تو اس مسئلے میں نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے, نہ حضرت امیر معاویہ پر, کیونکہ کسی بھی صحابی کے اندر نہ سیٹ کی خواہش تھی, نہ اقتدار کی ہوس. نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیٹ چاہتے تھے, نہ امیر معاویہ چاہتے تھے. ہر ایک امت کو جوڑنا چاہتا تھا, اور اس میں رائے کا اختلاف تھا بس. شروع میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے, جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. بعد میں حضرت عائشہ کا موقف, سوچنے کا انداز چینج ہو گیا, جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور زیادہ بگڑ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا, اور کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے نپٹا نہیں جائے گا بیعت نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے فی الحال یہ ممکن نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے, حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ان کی یہ رائے تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو اپنے یہ مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے, مجھے طاقت پہنچانا چاہیے. میرے سپورٹرز جب زیادہ ہوں گے تو سبائی فرقہ کمزور پڑے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی. اور قرآن کا حکم ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 8 میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو, اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. خلیفہ وقت تھے حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ضروری تھی امیر معاویہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ قرآن کی یہ آیت مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے, تاکہ میں مسلمانوں میں انتشار نہ ہو, پھوٹ نہ ہو, میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے حضرت علی تیار ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے نوٹ کر لیں, بعد میں مجھے پوچھیں, انشاءاللہ
हम समझने की कोशिश करेंगे। हजरत अमीर मुआविया का मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत के खिलाफ बगावत गलत है, जबकि मैंने उन्हें खलीफा माना ही नहीं, तो खलीफा के खिलाफ बगावत करना, हुकूमत के खिलाफ नाफरमानी करना, हुकूमत के खिलाफ बगावत करना गलत है। मैंने जब उनकी हुकूमत को माना ही नहीं तो बगावत कहाँ की, गलती कहाँ की? ठीक है। तो मेरा ये अमल बगावत नहीं कहलाता, ये उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। और इधर पूरी हुकूमत में सबाई भरे पड़े थे। ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि मुखलिस कौन है और मुनाफिक कौन। हजरत अली किस तरह छानबीन करते, लाखों लोगों में छान छान कर किस तरह कत्ल करते। इस तरह तो मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाता, क्योंकि जो मुनाफिक थे वो भी मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए थे ना, वो भी तो मुसलमान थे ना, कलमा गो थे ना। हालात और सबाइयों के शदीद दबाव की वजह से अपनी तबीयत के खिलाफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाम के गवर्नर हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जंग की तैयारी करनी पड़ी। उसी दौरान हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रे की इजाजत लेकर मक्का चले गए। ये दोनों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो भी उम्रे के लिए इजाजत लेकर चले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयारी में मसरूफ थे कि खबर आई उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर मक्के से बसरा पहुंच गए हैं और वहां हजरत उस्मान के खातिरों से खसास लेने के लिए इज्तिमा हो रहा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहादत उस्मान से पहले हज के लिए गई हुई थी। वहीं उनको ये इत्तला मिली कि हजरत उस्मान को रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा मुंतखब हो गए। हजरत आयशा ने मक्के वालों से फरमाया कि लोगों ने खायम मुकाम रसूल को शहीद किया है। रसूल का खायम मुकाम होता है खलीफा, रसूल की जगह लेता है खलीफा। वो रसूल नहीं होता लेकिन रसूल के काम करता है। जिस तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फौरन बाद अबू बकर सिद्दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर गए और इस्लाम की बागडोर संभाली। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के फौरन बाद हजरत उमर ने वो बागडोर संभाली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फौरन बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने बागडोर संभाली। तो रसूल के खायम मकाम को शहीद किया है। हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह मदीने की तबाह हालत और मुजरिम बलवाइयों के अमल दखल से बचकर यहाँ पहुंचे हैं। यह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तहरीर की थी। हजरत अली उनके दायरे में घिर कर माजूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। बस जिस किसी को इस्लाम के बचाने का ख्याल हो और बागियों का हिसाब करना हो वो हमारे साथ चले। हजरत अली नहीं ले सकते, हम लेंगे बदला। मक्के से 1000 आदमी हजरत आयशा, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, मक्के के गवर्नर और यमन के गवर्नर और सरदारान बनी उमैया वगैरह की जेर क़ियादत इतने सारे लोग एक तरफ हो गए, बसरे की तरफ रवाना हुए। आपको याद होगा अब्दुल्ला इब्ने सबा का पहला हेडक्वार्टर जहां से उसने अपना फितना शुरू किया था वो बसरा ही में था और हकीम बिन जबला के घर में वो पड़ा था। बसरा के करीब पहुंचे तो उस्मान बिन हनीफ ने, जो हजरत अली के मुकर्रर करदा गवर्नर थे, दरियाफ्त किया कि आप किस इरादे से आए हैं। जवाब दिया गया कि लोगों को तमाम हालात हाजरा से आगाह करेंगे और अगर वो दुरुस्ती हालात के लिए कुछ करना चाहे तो उन्हें एक जमीयत देंगे, यानी सपोर्ट देंगे। पूछा, आप लोगों ने हजरत अली की बैयत नहीं की? उन्होंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम में से कुछ लोगों से जबरन बैयत ली गई है। उसके बाद हजरत तलहा और हजरत जुबैर ने तकरीरें की। बाद में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने तकरीर की। उनकी आवाज बुलंद और रोबदार थी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, जिसके नतीजे में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद उनके हम ख्याल, उनके हमनवा बन गए। एक दिन सबाई फिरके का लीडर हकीम बिन जबला, वही जिसके यहाँ आकर सबसे पहले दुश्मन इस्लाम अब्दुल्ला इब्ने सबा ठहरा था, जिसकी तफसील हम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के पीरियड में सुन चुके हैं, वो और बसरा के गवर्नर उस्मान ने मिलकर हजरत आयशा के आदमियों पर हमला कर दिया। उम्मुल मोमिनीन का आदमी बराबर पुकारता रहा कि मत लड़ो, मगर उनके हमले शदीद होते चले गए, यहाँ तक कि हकीम और उस्मान दोनों ने शिकस्त खाई और हजरत आयशा के साथ ही कामयाब हुए। उसके बाद दोनों पार्टियों के दरमियान, यानी तलहा और जुबैर और गवर्नर उस्मान के दरमियान ये माहिदा हुआ कि एक मुत्तफक अलैह आदमी,
ایک دم نیوٹرل آدمی دونوں کی طرف سے مدینہ بھیج کر دریافت کرایا جائے کہ طلحہ اور زبیر سے بلوائیوں نے مجبوراً بیعت لی تھی یا انہوں نے اپنے مرضی سے بیعت کی تھی۔ اگر انہوں نے جبراً بیعت لی تھی تو عثمان گورنری چھوڑ کر بصرہ سے چلے جائیں، اور اگر انہوں نے اپنی مرضی سے بیعت کی تھی تو یہ پارٹی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی واپس لوٹ جائے۔ جس طرح کی بات ہوئی، چنانچہ دونوں پارٹیوں نے بصرہ کے قاضی کعب بن سور کو مدینہ بھیجا، اور کعب نے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ ان دونوں حضرات محترم کی بیعت کس طرح ہوئی، اس کی حقیقت مجھے بتاؤ تاکہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو تنازع، یہ جو نزاع کا عالم ہو گیا ہے، یہ ختم ہو جائے، سارے لوگ خاموش رہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا بے شک ان دونوں حضرات سے جبراً بیعت لی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ حضرت اسامہ پر ٹوٹ پڑے، قریب تھا کہ قتل کر دیے جاتے کہ حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت مسلمہ وغیرہ نے ان کو کسی نہ کسی طرح بچا لیا اور کہا اسامہ سچے ہیں۔ اب عہد کی روح سے عثمان کو بصرہ چھوڑنا تھا، مگر انہوں نے عہد کو توڑ دیا اور آخر لڑائی ہوئی جس میں وہ ناکام اور گرفتار ہوئے، مگر حضرت عائشہ نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ مدینے کو آ گئے۔ حکیم بن جبلہ اور اس کے بہت سارے ساتھی مارے گئے۔ اس جنگ کا نام جنگ مربد ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنگ جمل کی طرف۔ تو پیاری بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بصرہ کے حالات معلوم ہوئے حضرت علی رضی کو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بصرہ روانہ ہوئے۔ مقام رہزہ میں پہنچ کر عمار بن یاسر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ دونوں وہاں کی مسجد میں جا کر حضرت حسن ممبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت عمار ان سے کچھ نیچے۔ لوگ ممبر کے پاس جمع ہو گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے میں آ چکی ہیں، واللہ اللہ کی قسم وہ تمہارے پیغمبر کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیوی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں تمہاری آزمائش کی ہے کہ یہ دیکھے کہ تم حضرت علی کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی۔ کیا انداز ہے بولنے کا، دیکھیں ایک دم صحیح بات۔ پہلے حضرت عائشہ کی جو حقیقت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ سب کے سامنے رکھا، پھر کہا اللہ اب یہاں آزمائش کر رہا ہے کہ خلیفہ وقت کی تم سپورٹ کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے قریب پہنچ کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاقہ نامی بن عمر نامی ایک بہت ہی مخلص طبیعت کے سلجھی ہوئی آدمی تھے، ان کو حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کر کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو تینوں نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ اصلاح چاہتے ہیں ہم۔ تو انہوں نے پوچھا اصلاح سے کیا مراد؟ فرمایا ملزموں کو سزائیں دی جائیں، جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہوں ان سے قصاص لیا جائے، یعنی قتل کا بدلہ لیا جائے۔ خاقہ نے کہا آپ حضرات نے بصرے کے باغیوں سے خود قصاص لینا شروع کر دیا، اگر اس اختیار کو ہاتھ میں نہ لیا ہوتا، اگر اس طرح نہ کرتے تو پھر آپ کا دعویٰ زیادہ مضبوط ہوتا۔ تب حضرت طلحہ نے کہا ہم نے محترم امیر المومنین کو بے بس اور لاچار پایا اور اس کے سوا کوئی صورت نہیں دیکھی۔ تب خاقہ نے کہا دیکھیے آپ نے یہاں کے تقریباً 600 آدمیوں کو اس شبہ میں، اس ڈاؤٹ میں قتل کر دیا کہ وہ قتل عثمانی میں شریک تھے۔ اس وجہ سے کیا ہوا، ان 600 مقتولوں کے 6000 آدمی آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس کے بعد خاقہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے ان کا علاج صرف یہ ہے کہ امت 2 ٹکڑے نہ ہو، ہم متحد ہو جائیں اور اس ایک مقصد کے لیے مل جل کر کوشش کریں، اس کے بعد ہی ہم مطلوبہ مراد کو پا سکیں گے۔ مظلوم خلیفہ کے قاتلوں سے قصاص بھی ملے گا اور جملہ نیک مقاصد بھی حاصل ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ محترم حضرات سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ غور کریں، یہ ایک آدمی یا ایک خاندان کا معاملہ نہیں ہے، ساری امت کا ہے۔ اس میں امیر المومنین اور آپ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ایک پالیسی بنانی ہوگی اور اس پر پرخلوص طور پر عمل کر کے ملت اسلامیہ کو بچانا ہوگا۔ کتنی بہترین طریقے سے انہوں نے بات کہی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر نے کہا تمہاری باتوں میں امت کے لیے درد مندی، مسائل کے حل کے لیے عقل مندی اور خلوص ہے. اگر یہی جذبات ہمارے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے بھی ہیں تو پھر مصالحت بہت آسان ہے، ہم مل جائیں گے. خاقہ نے جا کر امیر المومنین کو رپورٹ دی. وہ بہت خوش ہوئے. دوسرے ہی دن صبح کو بصرے کی طرف بڑھے اور حکم دیا کہ ہمارے لشکر میں جو حضرت عثمان کے محاصرے میں حصہ لیے تھے یا پھر قتل عثمانی میں کسی بھی طرح کا انوالو ہوئے تھے وہ یہیں رک جائیں اور ہمارے ساتھ نہ چلیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 20,000 آدمی تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پارٹی کے 30,000 وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے. حضرت علی کے 20,000 تھے خلیفہ وقت کے اور حضرت عائشہ کی طرف کے 30,000 تھے. بدلا ہوا رنگ دیکھ کر عبداللہ بن سبا نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا اب ہماری خیر نہیں، تعاقب میں لگے رہو اور جب دونوں فریق ملیں تو جنگ شروع کرا دو، صلح کا موقع کسی بھی صورت پیدا ہونے نہ دو. حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی جماعتیں بصرہ شہر کے قریب ایک میدان میں جمع ہوئے. برادرانہ ماحول میں، بہت ہی محبت بھرے ماحول میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور مصالحت کے سارے کنڈیشنز طے ہو گئے. یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رات زیادہ ہو چکی ہے، صبح کو صلح نامے پر دستخط ہو جائیں گے. انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھیوں پر کیا کرتے ہیں، خیر نہیں ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں پر کنٹرول نہیں ہے کر کو بولتے. لیکن دوسرے دن طلوع فجر سے پہلے ہی عبداللہ بن سبا نے اپنی ایک سردار ابن السواد کی طے شدہ تجویز کے مطابق دونوں طرف کے لشکروں پر حملہ کرا دیا. حضرت طلحہ اور زبیر نے پوچھا کیسا ہنگامہ ہے؟ تو جواب ملا حضرت علی کے لشکر نے حملہ کیا ہے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج پر ہنگامہ دیکھ کر جب حضرت علی نے پوچھا تو جواب ملا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ ہو گیا ہے. کیا کیا طریقے سے اپنا اعمال نامہ بٹور کر جاتے ہیں کمینے لوگ، دیکھیے. حضرت علی نے کہا میں جانتا تھا طلحہ اور زبیر بلا جنگ کے باز نہیں آئیں گے. اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے دونوں طرف مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی پارٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بدزن ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ طلحہ اور زبیر سے بدزن ہو گئے. اس کے بعد خوفناک لڑائی ہوئی. امت میں یہ پہلا دن تھا کہ تقریباً 50,000 مسلمان آپس میں لڑ گئے. 10,000 مسلمان جنگ میں کام آ گئے. ان میں حضرت طلحہ، ان کے بیٹے محمد اور عبد الرحمن بن عطاب وغیرہ جلیل القدر صحابہ اکرام بھی شامل تھے. سبائیوں کی اس مکرانہ چال کا وہی نتیجہ ہوا جو یہ چاہتے تھے کہ جنگ شروع ہوئی جس میں دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ کام آئے. یعنی جنگ جمل کے شروع میں کس طرح حضرت طلحہ کی شہادت ہوئی یہ آپ لوگوں نے سنا تھا ہوگا، پہلے سنا ہے. اور جنگ سے بیزار ہو کر پریشان اور سرگرداں حضرت زبیر سبا کی وادی کی طرف، سبا کا تو یہ عبداللہ ابن سبا نہیں، ایک سبا نامی ایک وادی تھی، اس طرف نکل پڑے. تو کس طرح ایک باغی نے پیچھا کیا اور عین نماز کی حالت میں انہیں شہید کر دیا. یہ بات بھی ہمارے علم میں پچھلے ایپیسوڈ میں آئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس میں آئی. اب اس جنگ کا اختتام کس طرح ہوا یہ معلوم کر کے ہم جنگ صفین کی طرف جائیں گے. جنگ صفین انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہوگی. جنگ جمل آج ہم یہاں کمپلیٹ کریں گے. میدان جنگ میں حضرت عائشہ کی موجودگی پروانہ وار انسانی جانوں کے تلف ہونے کا باعث بن رہی تھی. مجبوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر جنگ لڑ رہی تھی، اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی لوگوں میں ایک جوش، ایک ولولہ پیدا کر رہی تھی اور اس طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے. پیاری بہنوں، انسانی جانیں ختم ہوتی جا رہی تھی. مجبور ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھی اس اونٹ کے پاؤں پر وار کروایا اور وہ سینے کے بل بیٹھ گیا. اس کے بعد اہل جمل کو شکست ہوئی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ٹیم کو شکست ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہمدردی کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کا پیچھا کر کے قتل نہ کیا جائے، کسی زخمی کو نہ مارا جائے اور نہ ہی مال غنیمت لوٹا جائے. پھر محمد بن ابو بکر کو حکم دیا. محمد بن ابو بکر کون؟
یاد آیا ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گیا تھا، الزامات لگا رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کو جب قید میں رہتے ہیں تو آتا ہے اور آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اسے یاد دلاتے ہیں کہ میں کون ہوں، تیرے باپ سے میرا رشتہ کیا تھا، تو وہ شرمندہ ہو کر چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن ام المومنین کو احتیاط اور حفاظت سے اتارو اور دیکھو کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. اس کے بعد خود حضرت علی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور خیریت دریافت کی. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب و احترام کے ساتھ ایک بہت بڑی رقم نذرانے میں دی اور محافظین کے علاوہ بصرہ کی 40 معزز خواتین کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ روانہ فرمایا اور کئی میل تک خود اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ چل کر گئے، جو کہ غائب احترام اور تعظیم کی ایک مثال بنتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جاتے ہوئے سب کو رخصت کیا اور فرمایا میرے بچوں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا گلہ شکوہ نہ کرے. ہمارے اور علی کے درمیان پچھلے دنوں اگر کچھ غلط فہمی یا شکوہ شکایت رہی ہے تو صرف اسی قدر جتنا یہ خاتون اور اس کے دیوروں کے درمیان میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے. حضرت عائشہ کے دیور تھے نا حضرت علی، وہ میرے عزیز ہیں اور یہ سب ہونے کے باوجود صلحہ امت میں سے ہیں. اس پر حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم، ام المومنین نے سچ فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان صرف اتنی ہی بات تھی. وہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت دونوں میں زوجہ ہیں. یہ بات تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد ہمیشہ شرمندگی کا اظہار فرماتی تھی، ندامت کا اظہار کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ کاش یوم الجمل سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی. وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا، ان کا دوپٹہ کچا ہو جاتا. سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی تحریر ہے. جنگ جمل میں دونوں جانب کی مقتولین کی تعداد 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 13,000 پہنچ گئی تھی. ان میں اکثریت باغیوں کی تھی. تو پیاری بہنوں، یہاں تک ہم بات ختم کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم امیر معاویہ اور جنگ صفین کی طرف چلیں گے. مختصر سا انٹروڈکشن امیر معاویہ کا بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.